ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسل صاحب، اسرائیل نے تو اپنی پالیسی واضح کر دی ہے. کیا مسلم دنیا کے لیے اب چیلنجز بڑھ گئے ہیں؟ اسرائیل کو اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے پریشرائز کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ بتائیں ہمیں. یہ خیر طریقے تو ہم نے پہلے ہی بہت بتائے ہوئے تھے، لیکن مسلمان دنیا ہی بے حس ہے بالکل. ہاں، یہ فیکٹر بھی ہے. اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس گئے ہوئے تھے نا تل اویو اور جیروسلم، تو وہاں جو وزٹ پہ تھے پچھلے دنوں، اسی وزٹ کے دوران ہی اسرائیلی کنیسٹ جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا، اور اس کے مطابق وہ ہے کہ مغربی کنارہ جو ویسٹ بینک ہے اس کو وہ اپنا حصہ بنا رہے ہیں، انیکس کر لیں گے. تو اس پہ جے ڈی وینس بڑے تپے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تو اگر ایسا ہوا تو یہ تو ہماری انسلٹ ہے بڑی سخت. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا موقف دیا تھا اس پہ کہ ایسا نہیں ہوگا. جے ڈی وینس نے کہا ہم ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے، اور بڑا انہوں نے اسٹرانگ اس پہ سٹانس لیا ہے. اور اب جو ہے ان کے سیکٹری ایک طرف جے ڈی وینس جو ہی انہوں نے اسرائیل نکلے تو وہ روبیو صاحب آ گئے. تو اس وقت امریکہ کو فکر تو لاحق ہے کہ کہیں یہ جو سو کالڈ پیس پلان ہے یہ انریول ہی نہ ہو جائے، کیونکہ جو اس کا پہلا فیز ہے اس میں اتنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ آگے کس طرح بڑھا جائے. ابھی تک وہ جو ریمینز ہیں کچھ باڈیز تو مل گئی ہیں، 28 ڈیڈ باڈیز آنی تھی نا، اس میں سے میرے خیال میں 14 یا 19 کے قریب تو آ گئی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں. وہ اب ملبے میں نیچے ہیں، دبی ہوئی ہیں، ان کے پاس مشینری نہیں ہے، اکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ نکال سکیں. اس کے علاوہ جب سے سیز فائر ہوا ہے 13 اکتوبر سے میرے خیال میں، اس وقت سے ابھی تک تقریباً 200 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. سیز فائر جو ہے اٹیک شروع اب، اور جو وڈرا کرنا تھا جو یلو لائن تھی یا اس کے بعد ریڈ لائن وہ بھی نظر نہیں آتی. تو اس وقت اسرائیل جو ہے اور امریکہ کے درمیان ایک معاملہ تو اس وقت چھڑا ہوا ہے. اور ہم نے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے پہلے بھی اسی شو میں کہا تھا ڈی سائفر میں ہی کہ دنیا کو غزہ میں مصروف کر کر اسرائیل ویسٹ بینک کی طرف اس کا رجحان ہوگا. بالکل، وہاں سیٹلمنٹس اپنی بڑھائے گا اور انیکسیشن کی کوشش کرے گا. وہ ٹھیک ہے ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے شاید وہ انیکس نہ کرے، لیگلی کر تو لیا ہے لیکن ابھی ایڈمنسٹریٹولی انیکس نہ کرے. قانون میں ترامیم کر لی انہوں نے، سب کچھ کر لیا جو انہوں نے کرنا تھا پارلیمنٹ کے اندر، لیکن اس کا ایکچوئل ابھی نہ ہو مظاہرہ. وہ ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب چلے جائیں تب کر لیں، لیکن ایک بنیاد انہوں نے ڈال لی اور اپنے جو انٹینشنز بھی بڑی واضح کر دی ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. غزہ کو وہ الجھائے رکھیں گے. غزہ میں شاید کیونکہ دیکھیے نا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آئے گی. مطلب میں نہیں دیکھ رہا کہ مسلمان دنیا کس طرح آ کر جب تک کہ حماس اس بات پہ ایگری نہیں کرتی کہ ہم اپنے آپ کو ڈسارم کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے، کرنا تو نہیں چاہتے لیکن کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ دیا نہیں نا، یا اپنے کوئی فیصلہ دیا نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تو پہلا فیز ہے، اس میں ہم پہلے بات چیت کریں. اور پھر اسرائیل جو ہٹرمی دکھا رہا ہے، وہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس آنی تھی 600 ٹرک رفح کراسنگ سے وہ بھی تک نہیں آ رہی، تقریباً 200 ٹرک روزانہ آ رہے ہیں. تو اسرائیل کی جو ذمہ داریاں وہی پوری نہیں ہو رہی. تو حماس کیوں کر یہ کمٹمنٹ دے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسارم کرے گا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے خیال میں کہ اپنے آپ کو ڈسارم کرے. تو مسلمان دنیا کا اگر آئی ڈو ناٹ نو کس طرح یہ اپنے آپ کو کمٹ کر سکتے ہیں کنٹریز آگے انڈونیشیا یا سعودی عربیہ یا آذربائیجان فار دیٹ میٹر، ترکیے یا پھر پاکستان، کہ وہ اپنی فوجیں وہاں بھجوائے اور زبردستی حماس کو ڈسارم کرے. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس وقت مسلمان دنیا کا جو ابھی ایک میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا مسلمان دنیا کی جانب سے، انہوں نے فلسطین نے جو وائلیٹ کیا سیز فائر اس کو کنڈیم کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا اب تھوڑی سی محتاط ہو گئی ہے. جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی ہم باتیں سن رہے تھے، کیونکہ امریکہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے ٹروپس نہیں بھیجوانے. وہ 200 ٹروپس ان کے وہاں موجود ہیں رفح کراسنگ کے، وہ صرف مانیٹرنگ کے لیے اور سپرویژن کے لیے. لیکن یہ جو غزہ کے اندر اپنی فوج بھجوانے کا معاملہ ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بالکل جب تک کہ حماس پبلکلی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو ڈسارم کریں گے، اس وقت تک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسلمان دنیا اپنی فوجیں بھجوانے سے وہ ریلکٹنٹ ہوں گی. اور کیونکہ حماس اور پھر حماس کا ہتھیار ڈالنا وہ تو یہ ہے کہ اپنی جد و جہد ختم کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ایک چیز ختم ہو جائے تو اس کو ریوائیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو میرا اپنا یہی رجحان ہے کہ یہ معاملہ ابھی سیکنڈ فیز کی طرف جانا بہت مشکل لگ رہا ہے. اور اسرائیل کے چونکہ انٹینشنز بڑی کلیئر ہیں،
وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ بھی, اور پھر جو نیتن یاہو کی اپنی مجبوریاں ہیں پولیٹیکل, کیونکہ اگلے سال انتخابات تو ہونے ہی ہونے ہیں نا, تو وہ فار رائٹ کو اس وقت چھوڑ نہیں سکتا. آپ تو دیکھیں نا, اس کو بڑی کامیابی کا کہہ دیں, ہماری بہت بڑی کامیابی ہے, سارے جو لیونگ ہاسٹیجز واپس آ گئے ہیں. اب جو باقی مر گئے ہیں وہ ان کی لاشوں کا معاملہ ہے نا, وہ اب پتہ نہیں کب آتی ہیں, تو اب کوئی اتنا بڑا معاملہ رہا نہیں, ایکسیپٹ کہ نیتن یاہو کیپس پریزیڈنٹ ٹرمپ ان گڈ ہیومر. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ بالکل یہ معاملہ لگے کہ جو سو کالڈ پیس پلان ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اس کو کسی طریقے سے فلوٹ رکھنا ہے, فلوٹ, تاکہ دنیا کو بھی دکھاتے رہے. حالانکہ ان کی ویسٹ بینک کے بارے میں پالیسی اب بڑی کلیئر ہو گئی ہے. غزہ کے معاملے میں بھی کہنا کچھ بہت مشکل ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ بس چلتا رہے گا اس طرح ہی, کوئی تھوڑی بہت ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی آتی رہے گی, اور اللہ بس رحم کرے غزہ کے لوگوں پہ. مطلب ہوپ تو رکھنی چاہیے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا کب جاگے گی, رادر دین کہ بلڈنگ پریشر آن اسرائیل. آئی ہوپ, کیونکہ بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ ابراہیم ایکارڈز کی بات کر رہے ہیں, سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں, خدا نہ کرے وہ معاملہ آ جائے. کیونکہ اگر سعودی عرب راضی ہو جاتا ہے, کیوں یہ کنڈیشن اگر لگا دی جائے کہ جی غزہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یا اسرائیل کر سکتے ہیں نہیں, غزہ میں ہم تب وڈرا کریں گے جب ابراہیم ایکارڈ شروع ہو جائیں گے سائملٹینیسلی. اس قسم کی کنڈیشنز اگر, کیونکہ میرے خیال میں قریب محمد بن سلمان واشنگٹن کا دورہ کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہے, تو ابراہیم ایکارڈ شروع نہیں ہونے چاہیے. بلکہ ہم نے تو پہلے دیکھے نا, یہی کہا تھا چیلنج جو ہے مسلمان دنیا کو اپنے تعلقات جن کے ہیں ان کو ختم کرنے چاہیے تھے اسرائیل کے ساتھ, اکنامک تعلقات, سیاسی تعلقات, سفارتی تعلقات, تو یہ تمام کرتے تو اسرائیل پریشر. اب تو اسرائیل کو پریشر ہی نہیں ہے نا, اب تو وہ حزب اللہ والا پریشر بھی گیا, لیبنان کا پریشر بھی گیا, سیریا کا پریشر بھی گیا, سارے پریشر جو تھے, بلکہ ہوتی کا پریشر بھی کسی حد تک ختم ہو گیا, حماس کا بھی ختم ہو گیا, ایران کا بھی پریشر ختم ہو گیا. وہ تو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہو گئے, ہم نے 2 سال میں جو پچھلے 70 سالوں میں چیزیں نہیں کر سکے وہ ہم نے 2 سال میں کر کے دکھا دی. تو دیٹ از ٹرو. اچھا, اس کے علاوہ تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں بھارت کی جانب بھی, کیونکہ وہاں پہ گری راج سنگھ صاحب ایک ہیں. کیسے بیانات کا سلسلہ جاری ہے وہاں پہ؟ اب چونکہ بہار میں الیکشنز ہو رہے ہیں نا, 6 نومبر کو پہلا فیز, اور پھر 11 نومبر کو دوسرا فیز ہے, اور پھر 14 نومبر کو ریزلٹس آنے. 143 سیٹس ہیں اور مقابلہ بڑا سخت ہے. گری راج سنگھ جو ہیں یہ بڑے زبردست ہندوتوا کے پجاری ہیں, اور یہ ان کا پہلا بیان نہیں ہے, یہ اس قسم کے مسلمانوں کے خلاف پہلے بھی وہ بیانات دیتے رہے ہیں. اب ان کا جو نیا بیان آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان جو بھارت کے مسلمان ہیں بڑے نمک حرام ہیں, کوٹ ان کوٹ. وہ نمک حرام کیوں ہیں کہ جی وہ کوئی بات تسلیم ہی نہیں کرتے, بھارت اتنا کچھ ان کو دے رہا ہے لیکن وہ جو ہے بالکل ہی جو ہے کوئی چیز خاطر میں نہیں لاتے, تو اس لیے ان پہ یقین بھی آپ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے بی جے پی کا اپنا رویہ کیا ہے. بہار کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 18% ہے, اور کچھ حلقوں میں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جہاں پہ وہ مسلمان جو ووٹ ہے وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہارنے یا جیتنے میں. بی جے پی نے ایک مسلمان کینڈیڈیٹ بھی وہاں کھڑا نہیں کیا اپنا, کسی مسلمان شخص کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا کہ وہ بی جے پی کی جانب سے الیکشن لڑے. یہ تو حالات ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے نمک حرام ہے. یہاں تک کیا لوک سبھا میں جو انتخابات ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, ایک کے علاوہ جو کہ ہاری ہوئی سیٹ تھی, ہارا ہوا حلقہ تھا, اس میں ایک مسلمان کو ووٹ دے دیا. اس وقت لوک سبھا میں کوئی بھی بی جے پی کا ممبر نہیں ہے مسلمان, پھر مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں. مطلب ایک حد ہے. اور اس قسم کی لینگویج استعمال کرنا کہ نمک حرام ہے, بھئی مسلمان بھی اتنے ہی شہری ہیں بھارت کے جتنے آپ ہیں, لیکن وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. آپ ان کے تسلیم نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. مطلب یہ ایک ٹیکٹکس ہیں کہ یہ جو ریلیجس ایک فرور ہے نا, یہ اس طرح رہے, ریلیجس جو ڈیویژنز ہیں وہ برقرار رہیں, کیونکہ اسی سے بی جے پی کو ووٹ ملتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا, کیونکہ نتیش کمار کافی عرصے سے چیف منسٹر ہیں, جن کی جنتا دل یونائٹڈ پارٹی ہے,
اس کے مقابلے میں راشٹریہ جنتا دل ہے جو لالو یادو نہیں تھے ان کی، لالو صاحب کی پارٹی، ان کے بیٹے تجاشی میرا خیال میں ان کا نام ہے، وہ اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں جو انڈی الائنس ہے، اس کے کینڈیڈیٹس میں کانگریس بھی شامل ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ نتیش کمار دوبارہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں، لیکن ٹریڈیشنلی جو RJD ہے، لالو صاحب کی جو پارٹی ہے، اس نے ہمیشہ زیادہ سیٹیں لی ہیں. صحیح. ممکن ہے کہ اس بار بھی وہ سیٹیں زیادہ لیں، لیکن نتیش کمار کی پارٹی اور BJP کے جو دیکھیے تو ان کو سیٹیں زیادہ مل جاتی ہیں، اس لیے وہ کوalition گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. صحیح. تو ابھی لالو صاحب نے یہ انتخابات دیکھتے ہیں کہ آیا وہ جیت سکتے ہیں کہ نہیں جیت سکتے، بٹ دس وڈ بی این انٹرسٹنگ الیکشن، اور پھر اگلے سال بھی الیکشنز ہونے والے ہیں. لیکن ٹریڈیشنلی کمنگ بیک ٹو گری راج سنگھ صاحب، یہ پہلے بھی جو ہے نا بیانات دیتے رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ اگر آپ جو ہے جو راشٹریہ ہندو راشٹر ہے اور جو اس کی فنڈامنٹلز ہیں اس پہ اگر آپ عمل درآمد نہیں کر سکتے یا ان کو آبزرو نہیں کر سکتے تو آپ پاکستان چلے جائیے. یہ بھی اکثر وہ کہتے رہے ہیں کہ تمام تو 200 ملین جو ہندوستان میں مسلمان رہتا ہے بھارت میں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ملک کر چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کوئی مطلب کرنے کی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن گری راج سنگھ صاحب اسی قسم کے آدمی، اور صرف یہ نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت سے اس قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں. اور یہ بھارت کی جو ہے خاص طور پر BJP کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اور پھر یہ بھی نہیں، اگر آپ دیکھیے تو جو اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ صاحب، کیونکہ آج کل جو ہے نا 7 سالہ اینیورسری، 7 سالہ تقریبات منائی جا رہی ہیں RSS کو بنے ہوئے نا. 1925 میں یہ وجود میں آئی تھی RSS، تو اس سال اس کو 100 سال پورے ہو گئے ہیں. تو آج کل یوگی آدتیہ ناتھ بھی بڑی تقاریریں فرما رہے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں. بلکہ ان کا حال میں ایک ان کا یہ بیان تھا کہ جی یہ جو پولیٹیکل اسلام ہے، اصل خطرہ یہ ہے دنیا کو، اور اس میں پولیٹیکل اسلام کی طرف لوگوں کے نظر نہیں جا رہی. ہندوتوا خطرہ نہیں ہے، ہندوتوا تو جو ہے وہ سب کو ملا کر چلنے والی بات ہے، اور اگر ہندو راشٹر بنتا ہے تو اس کے بڑے فوائد ہیں، لیکن اصل جو اینیمی ہے بھارت کا وہ پولیٹیکل اسلام ہے. تو پولیٹیکل اسلام کو ہم نے ختم کرنا ہے، نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں. اب یہ یوگی آدتیہ ناتھ صاحب بھی بس یوگی ہی رہیں تو بہتر ہے، اب سیاست میں آ گئے ہیں تو اس قسم کے بیانات. اسلام از ویری پیسفل ریلیجن، سو فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا کس نے ہے اور کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں، پولیٹیکل اسلام ایک کانسیپٹ تو موجود ہے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ نہیں ہے نا جس طرح یہ اس کی توجیحات پیش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو ناظرین، اسی ڈیبیٹ کے ساتھ آج کے ہمارے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.